أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. رواه البخاري ومسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، پاکی بڑائی، بزرگی برتری، عزت و جلالت، شان و شوکت، جہ و جلال اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس ساری دنیا کا تنے تنہا خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، مدبر ہے، جس نے ہم تمام کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے زندگی عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ محترم و معزز حاضرین جمعہ، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس کے فضل و توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگیوں میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک جیسا عظیم اور بابرکت مہینہ نصیب ہوا۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مغفرت ہوتی ہے، جس میں انسان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے، جہنم کے دروازوں کو کھولتے ہیں۔ اور اسی طرح اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان آگے بڑھ کر جو ہے حصہ لیتا ہے، نیکی کرتا ہے۔ تو بہرحال حسب استطاعت، حسب توفیق ہم نے اس رمضان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی عبادتیں، جس بھی شکل میں ہم نے عبادتیں کی ہیں، چاہے روزے کی شکل میں ہو، چاہے تراویح کی شکل میں ہو، چاہے اعتکاف کی شکل میں ہو، چاہے ذکر و تلاوت کی شکل میں ہو، چاہے صدقہ و زکوٰۃ کی شکل میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہم نے عبادتیں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بار بار ایسا مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ دیکھیں میرے بھائیوں، جو رمضان المبارک ہمیں ملا تھا، یہ رمضان المبارک اب اپنی اختتام پر پہنچا ہوا ہے۔ ہم اس مہینے کے آخری گھڑیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس مناسبت سے ہمیں دو چیزوں کے بارے میں جانکاری ہونا ہے، علم ہونا ہے، معلومات ہونا ہے بحیثیت مسلمان۔ ایک ہے زکوٰۃ الفطر، دوسرا ہے عید الفطر۔ یہ دونوں کے احکام مجھے اور آپ کو معلوم ہونا ہے۔ تو آج کے خطبہ سے انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، زکوٰۃ الفطر اور عید الفطر کے احکام و مسائل۔ انشاءاللہ چونکہ وقت کی قلت ہے، کچھ باتیں، ضروری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ اللہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو آپ بھائی سب سے پہلے جانتے ہیں زکوٰۃ الفطر کے بارے میں۔ زکوٰۃ الفطر کا مطلب کیا ہے؟ تو سے مراد اختتام پر کو دی جائے، اسے کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر، اور اس کو صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، اور اسے عرف میں فطرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس کا حکم کیا ہے، کیا یہ دینا ہے، سنت ہے، واجب ہے، دیا تو چلے گا، کیسے، کیا اس کا حکم کیا ہے؟ تو دیکھیں میرے بھائیوں، اس کے لیے واضح دلیل ابھی خطبہ مسنہ کے بعد بھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر من رمضان صاعا من تمر او اس حدیث پر اگر غور کریں گے آپ معلوم ہو جائے گا کہ زکات الفطر جو فطرہ ہے یہ کوئی نفل یا سنت والی چیز نہیں ہے، یہ فرض ہے. یہ فرض ہے، اسے دینا چاہیے، اس کو ادا کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے. دوسری بات معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں، دیکھیے دوسری جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے یہ کون دینا ہے. ایک تو حکم ہے دینا ہے، فرض ہے یہ. اب کون دے گا؟ کون دے گا؟ تو دیکھیں میرے بھائیوں، ہر آدمی دے گا، ہر مسلمان، علی کل مسلم، ہر آدمی دے گا، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، بچہ ہو، آزاد ہو، غلام ہو، ہر کسی کے اوپر، حتیٰ کہ چاند نکلنے سے پہلے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، شوال کے چاند سے پہلے تو میرے بھائی اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بھی اہل علم بیان کرتے ہیں جو عورت حاملہ ہوتی ہے، جو عورت حمل سے ہوتی ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس کے جانب سے بھی اگر فطرہ نکالنا چاہتے ہیں تو نکال سکتے ہیں، اور نکالنا چاہیے، مستحب ہے. ہاں لیکن پیٹ کا جو بچہ ہے، جو پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، اس کا حکم فرض نہیں ہے، مستحب ہے. زکات الفطر کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے. تو زکات الفطر یہ نہیں دینے والا یا چلے گا والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ فرض مسئلہ ہے، اسے دینا چاہیے. اب دیکھیے زکات الفطر کی فرضیت کے لیے مالی تعین کیا ہے، یعنی انسان کتنا مال رہا گا تو یہ زکات الفطر دے گا. مثال کے طور پر ایک نصاب ہوتا ہے، یہ نصاب رہا تو اتنا کرنا پڑے گا. تو ایسے زکات الفطر کے لیے کیا تعین ہے؟ تو اہل علم بیان کرتے ہیں زکات الفطر کے لیے جو کون زکات دینا ہے، جس کی مالی حیثیت کتنا ہونا ہے. اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جس انسان کے پاس عید کے دن اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں ہو، اور وہ ضرورت کی چیزیں ایک سال سے زیادہ ہو، تو ایسا ہر انسان جو ہے فطرہ نکالنا پڑے گا. ویسے تو آج کے زمانے میں ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ایک معیار ہے کہ عید کے دن ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے ہے، تو ہم اس سے زیادہ ہمارے پاس ہے، ایک سال سے بڑھ کر ہے، تو ہمیں فطرہ ادا کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسا ہے جس کے پاس عید کے حد تک ہے، عید کو کھا لے گا، اپے کھا لے گا، اپنے گھر والوں کو کھلا لے گا تو ختم ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے اس کے اوپر سے فطرے کی جو فرضیت ہے وہ ثابت ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے اوپر بوجھ ڈالنے والا نہیں ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. انسان کے اندر جتنی طاقت ہے برداشت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی آزمائش جو اس پر ڈالتے ہیں. جیسے کہ ہم نے بار بار سنتے ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، لیکن آزمائش یہ مطلب کہ سختی سے آزمائش میں ہوگا جس کے اندر ایمان کی سب سے میرے حال میرے بھائی. تو فطرہ دینے والے کی مالی تعین کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ہمارے پاس عید کے دن ہمارے لیے، ہمارے بال بچوں کے لیے کھانے کے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں، ایک سال سے زیادہ ہیں وہ، تو ہم کو جو ہے کرنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے دیکھیے، رہی بات زکات الفطر کی مقدار کے بارے میں، کتنا دیں گے؟ ایک تو حکم دینا ہے، دوسرا سب کو دینا ہے. اب رہی بات مالی تعین کی بھی، اب کتنا دینا ہے، کتنی مقدار میں آپ دیں گے؟ تو دیکھیں میرے بھائیوں، زکات الفطر کے بارے میں جیسے کہ ابھی حدیث گزر چکی ہے، کتنا دینا ہے؟ کیا رہا ہے کہ ایک سا دینا ہے، ایک سا جو ہے یہ اس کے برابر دینا ہے. اب ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک سا ایک وزن نہیں تھا، ایک ماپ تھا. اب ہم ایک سا وہ کتنا دیں گے؟ تو اہل علم بتایا ایک سا جو ہے 4 مد کا ہوتا ہے، 4 مد. اب ایک مد کتنے کا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے ایک ایسا آدمی جو معتدل ہو، جو زیادہ لمبا نہ ہو، جو زیادہ گڈا نہ ہو، جو درمیان والا معتدل آدمی ہو، وہ آدمی اپنے دونوں ہاتھ بھر کر غلہ نکالے گا، چاول نکالے گا، گیہوں نکالے گا، جو بھی کھجور نکالے گا، کشمش نکالے گا. ایک مد کے برابر جو نکالا جائے گا یہ ہوتا ہے ایک مٹھی پر، اس طرح سے جو نکالا جائے گا یہ ہوتا ہے ایک مد. اس طریقے سے 4 بار نکالیں گے تو ایک بنتا ہے ایک سا، یہ بنتا ہے ایک سا.
اور زکات الفطر میں ایک سا دینا ہے۔ اب قدرے دیکھیے، اس کے بارے میں اہل علم کے درمیان ایک سا کے وزن کے بارے میں قدرے اختلاف ہے کہ یہ کتنا ہوگا، لیکن محتاط طور پر دیکھا جائے اہل علم نے یہ بیان کر دیا ہے وہ کتنا وزن ہوگا سارے، کیونکہ ایک ایک غلے کا وزن الگ ہوتا ہے، کھجور کا الگ ہوتا ہے، چاول کا الگ ہوتا ہے، تو محتاط کے طور پر دیکھا جائے تو 2.5 کلو، 2 کلو بھی آدھا کلو، تو یہ بنتا ہے ایک آدمی کی طرف سے۔ تو ہر آدمی اپنے طرف سے جو ہے 2.5 کلو فطرے میں فطرہ ادا کرے گا، یہ فطرہ دینا ہے۔ ہاں اگر کوئی اس سے بڑھ کر بھی دینا چاہتا ہے اچھی بات ہے، فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اگر کوئی اس سے بڑھ کر دینا چاہتا ہے 2.5 کلو سے میں زیادہ دوں گا، 3 کلو دوں گا، کوئی بات نہیں، دے سکتے ہیں۔ تو ایک مقدار ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان اپنی طرف سے تقریباً جو وزن بنتا ہے وہ 2.5 کلو ہے، 2.5 کلو جو ہے فطرہ ادا کریں۔ اب دیکھیں میرے بھائی، رہی بات زکات الفطر میں کون سی چیزیں نکالیں گے، یعنی فطرے میں ہم کو کیا دینا ہے، کیا دیں گے؟ تو دیکھیے زکات الفطر کے اندر جیسے کہ ابھی حدیث بھی گزر چکی ہے، اسی حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہمیں کیا دینا ہے۔ ہم جو خوراک کھاتے ہیں، ہم جو کھاتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہم پکا کے جو کھاتے ہیں، کھانے پینے کے لیے خوراک کے طور پر جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، اسی میں سے ایک سا جو ہے دینا ہے۔ ہم چاول کھاتے ہیں، دال کھاتے ہیں، گیہوں کھاتے ہیں، گندم کھاتے ہیں، جو ہے، اس طریقے سے ہم جو کھاتے پیتے ہیں اسی میں سے ایک سا کے برابر ہم کو